اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خوارزم کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فدائیوں نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ حجاج کرام کے ایک قافلے کے استقبال کے لیے نکلا۔ اس موقع پر حاجیوں کے لباس میں ملبوس فدائی خنجر برداروں نے اچانک حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ اس کی موت سے عراق کے کئی اضلاع خوارزمی عملداری سے نکل گئے اور انہیں واپس لینے کے لیے خوارزم شاہ کو دوبارہ مہم جوئی کرنا پڑی۔ اگلا شکار خود سلطان علال الدین محمد تھا۔ اس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر حق تعالیٰ کو خوارزم شاہ کی زندگی منظور تھی، لہٰذا وار خالی گیا۔ نیز سازش کی تفصیلات بھی عیاں ہو گئی۔ خوارزم شاہ کو خلیفہ کے اس بزدلانہ اقدام پر بے حد غصہ آیا مگر منصب خلافت کے تقدس کا لحاظ کر کے کسی فوری اقدام سے باز رہا۔ ابو المظفر سبت ابن جوزی نے مرآت الزمان میں خلافت بغداد کے ایما پر سلطان علال الدین کے خلاف بغاوت برپا کرنے کی ایک اور کارروائی کا ذکر بھی کیا۔ وہ لکھتے ہیں جب سلطان علال الدین محمد خوارزم شاہ نے ہمدان میں پڑاؤ ڈالا تو خلیفہ کے نائب وزیر معین الدین محمد ابن کمی نے خوارزم شاہ کے بعض عساکر سے خفیہ طور مراسلت کی اور انہیں لالچ دیتے ہوئے ان سے شہروں کی حکومت کا وعدہ کیا۔ پس ان خوارزمی سپاہیوں نے خطائی سپاہیوں سے مل کر جو اپنی آخری شکست کے بعد خوارزمی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے، سلطان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ ابن کمی نے ان باغیوں کے لیے بطور انعام دولت کے خزانے اور گھوڑوں کے غلے روانہ کر دیے۔ یہ سازش سلطان کی قوت میں کمی کا سبب بن گئی۔ سلطان کو اس کی بھنک پڑ گئی۔ وہ فوراً ہمدان سے خراسان کی طرف لوٹا اور مرو میں شب بسر کی۔ راستے میں وہ گھوڑے، تحائف اور خطوط جو نائب وزیر خلافت نے خفیہ طور پر خطائی باغیوں کے لیے ارسال کیے تھے اس کے ہاتھ لگ گئے۔ اس وقت 70,000 خطائی اس کے ساتھ تھے۔ لشکر کی اس بگڑی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے واپسی ممکن نہ رہی۔ خوارزم شاہ کا ماموں بھی خطائی سپاہیوں کے امراء میں سے تھا۔ سازشیوں نے اسے قسمیں کھلائی تھی کہ وہ خوارزم شاہ کو ان کے منصوبے سے آگاہ نہیں کرے گا مگر وہ رات کی تاریکی میں خوارزم شاہ سے جا کر ملا اور صورتحال لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور خود اس کے سامنے کھڑا رہا۔ خوارزم شاہ نے ان سطروں پر نگاہ ڈالی، حالات کی نزاکت کو سمجھا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، اپنی جان بچا، اسی لمحے تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے نکل گیا۔ اس کے 2 لڑکے بھی اس کے ساتھ تھے جن میں سے ایک جلال الدین اور دوسرا کوئی اور تھا۔ سلطان سوار ہو کر ان دونوں سمیت کہیں نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی باغی خوارزمیوں اور خطائیوں نے خیمے پر دھاوا بول دیا مگر جب اسے خیمے میں نہ پایا تو لوٹ مار شروع کر دی اور سارا مال و دولت لوٹ لیا۔ مذکورہ واقعات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفہ ناصر خوارزم شاہ کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی حرکات پر اتر آیا تھا جو کم از کم عالم اسلام کے نقطۂ وحدت کے شائن نہیں تھی۔ خلیفہ کی ان ریشہ دوانیوں کی بنا پر خوارزم شاہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس دیرینہ دشمن سے نمٹ کر رہے گا۔ خوارزم شاہ کا خلیفہ ناصر کی خلافت سے انکار اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ شاہ نے بغداد پر حملے کا فیصلہ کر لیا مگر اس کے لیے عوام کا ذہن ہموار کرنا ضروری تھا کیونکہ خلافت عباسیہ تمام تر کمزوریوں کے باوجود اب بھی مسلمانوں کے نزدیک بڑی عظمت و شرافت کی حامل تھی۔ خود خوارزم کے عوام بھی اس کے خلاف کسی پیش قدمی کے حامی نہ تھی۔ ان کے نزدیک خلافت ایک مقدس منصب تھا جو بہرحال قابل احترام تھا۔ آخر علال الدین محمد نے اس موقع پر عوام کو ہم نوا بنانے کے لیے اس امر کا پرچار کیا کہ بنو عباس کی بنسبت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد خلافت کی زیادہ مستحق ہے اور ان کی موجودگی میں بنو عباس خلافت کا استحقاق نہیں رکھتے۔ عطا ملک کے بیان کے مطابق اس مقصد کے لیے خوارزم شاہ نے باقاعدہ ایک استفساح مرتب کیا جس میں ذکر کیا گیا کہ خلفائے بنو عباس اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد اور جہاد سے کنارہ کش ہیں۔ وہ اسلامی ممالک کی سرحدوں کو کفار سے بچانے کی تیاری، بدعت و گمراہی کے سرغنوں کے خاتمے اور کفار کو اسلام کی دعوت دینے کے ان فرائض سے جوار باب حکومت پر عائد ہوتے ہیں۔
غافل ہیں اور اسلام کے اس عظیم ترین رکن کو ترک کر چکے ہیں۔ اس کے جواب میں تحریر کیا گیا کہ اگر خلیفہ ایسے بادشاہ کو ختم کرنا چاہے جو اسلام کی مدد کر رہا ہو اور جہاد میں زندگی بسر کرتا ہو تو ایسے بادشاہ کو حق حاصل ہے کہ خلیفہ کو معزول کر دے اور اس کی جگہ دوسرے خلیفہ کا تقرر کرے۔ اس اقدام کے جواز کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خلافت سادات حسینیہ کا حق ہے اور عباسی اس کے غاصب ہیں۔ خوارزم شاہ کی بغداد کی جانب پیش قدمی۔ علماء کے فتاویٰ کے ذریعے عوام کو یہ بات ذہن نشین کرانے کے بعد خوارزم شاہ نے سید علماء ملک ترمذی کی خلافت کا اعلان کر دیا، جو کہ اس زمانے میں اولاد حسین رضی اللہ عنہ میں سے ایک ممتاز بزرگ تھے۔ نماز جمعہ کے خطبے میں اب خلیفہ ناصر کی جگہ سید علماء ملک ترمذی کا نام لیا جانے لگا۔ اس اقدام کے بعد خوارزم شاہ کے لیے عوام کو یہ بات سمجھانا آسان تھا کہ خلیفہ ناصر مسند خلافت کا وارث نہیں بلکہ اس کا غاصب ہے، لہٰذا اس کے خلاف فوجی کارروائی شرعاً درست بلکہ ضروری ہے۔ میں سلطان علال الدین محمد نے فوج کو یلغار کا حکم دیا اور 3 لاکھ سپاہیوں کا لشکر جرار لے کر سیلاب کی طرح بغداد کی طرف بڑھا۔ اس کی پیش قدمی کی اطلاع پا کر خلیفہ ناصر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ برف باری اور خوارزمی لشکر کی تباہی۔ خوارزمی افواج تیز رفتاری سے کوچ و قیام کرتے ہوئے ہمدان تک جا پہنچی۔ شہر کے آس پاس کی تمام وادیاں خوارزمی سپاہیوں کے خیموں سے پر ہو رہی تھی۔ اتنا عظیم لشکر دیکھ کر ہر شخص انگشت بدندا تھا۔ عام خیال یہی تھا کہ جنگ چھڑ جانے کی صورت میں بغداد والوں کی شکست یقینی ہے۔ یہ بات بھی واضح تھی کہ صورت میں جان بین کے بے شمار سپاہیوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ عوام کی بڑی تعداد بھی ہلاکت کی چکی میں پس جائے گی اور یہ امت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہوگا۔ مگر تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ خوارزم شاہ کو اپنی ضد بہت مہنگی پڑ گئی۔ ادھر اس نے ہراول دستوں کو یلغار کا حکم دیا، ادھر موسم بدل گیا۔ ہراول دستوں کے 15,000 خوارزمی سپاہیوں نے ہمدان سے چل کر جو ہی اس آباد کے اسد آباد کے قریب حلوان نامی ایک مقام پر پڑاؤ کیا، کڑاکے کی سردی میں برف باری کے بھیانک طوفان نے تباہی مچا دی۔ شب تاریک میں بادلوں کی خوفناک گھن گرج اور بجلی کی شراروں نے قیامت صغریٰ کا منظر قائم کر دیا۔ صبح تک ہر سمت برف کے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے۔ رسد کا سارا نظام معطل ہو گیا تھا۔ گھوڑے اور مویشی برف میں دھنس کر مر چکے تھے۔ سینکڑوں سپاہی برف میں دفن ہو چکے تھے اور زندہ افراد کے اعضاء بھی سردی کی شدت سے شل ہو رہے تھے۔ اب آگے جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ ویسے بھی برف باری سے تمام شاہراہیں مسدود ہو چکی تھی۔ خوارزم شاہ ہمدان میں ٹھہرا رہا۔ جب برف باری کے اثرات ختم ہوئے اور برف پگھل کر راستے کھل گئے تو اس نے اورگنج کا راستہ لیا۔ برف باری کے علاوہ اس کی واپسی کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس ہنگامے میں خود گھوڑے پر گر پڑا تھا جس نے اپنے وہمی مزاج کے مطابق بدشگونی خیال کر لیا تھا۔ تاریخ کی بعض روایات میں آیا ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس جاتے ہوئے خوارزم شاہ کے لیے بد دعا کی تھی، اس لیے اس پر یہ عذاب نازل ہوا، مگر کسی معتبر کتاب سے اس کا ثبوت نہیں مل سکا۔ اگرچہ فی الحال خوارزم شاہ بغداد پر فوج کشی کا ارمان پورا نہ کر سکا، تاہم اس نے اس ارادے سے مکمل دست برداری اختیار نہ کی بلکہ اس منصوبے کو آئندہ سال پر ملتوی کر دیا۔ ایک انوکھی مہم۔ دربار خوارزم سے وابستہ افراد میں ایک ماہر فن عالم علامہ سراج الدین کہ الخوارزمی بھی تھے۔ یہ ہر فن مولا قسم کے آدمی تھے۔ درجنوں علوم و فنون میں کامل مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ تویز گنڈے اور جھاڑ پھونک کے کام میں بھی یکتائے روزگار تھے۔ خوارزم شاہ کی آنت و امداد میں بڑے مستعد تھے۔ انہوں نے ایک پتلا بنایا اور خوارزم شاہ سے کہا اگر اس پتلے کو بغداد میں دفن کر دیا جائے تو اس کے اثر سے بہت سے خلیفہ کا ستارہ گردش میں آ جائے گا۔ خوارزم شاہ عملیات اور نجوم پر یقین رکھتا تھا اور خلیفہ کو اذیت پہنچانے کے لیے ہر اقدام پر آمادہ تھا۔ حالیہ مہم کی ناکامی سے وہ پہلے ہی سلگ رہا تھا۔ اس نے قاضی القضات مجیر الدین عمر بن سعد سے درخواست کی کہ وہ بغداد جا کر اس عظیم کارروائی کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں تو بہتر ہوگا۔ قاضی صاحب سفیر کے طور پر بغداد پہنچ گئے اور اسی دوران ایک مناسب مکان دیکھ بھال کر اس میں وہ پتلا فن کر کے بخیر و عافیت خوارزم لوٹ آئے۔ اب خوارزم شاہ کو انتظار تھا کہ دیکھیے کب خلیفہ پر کسی افتاد کی خبر آتی ہے۔ اسے اپنے سر پر منڈلانے والی اس مصیبت فاجعہ کا کوئی اندازہ نہ تھا جس کے اسباب بڑی تیزی سے ظہور پذیر ہو رہے تھے۔
درندہ صفت تاتاریوں کے ہاتھوں امت مسلمہ پر نازل ہونے والی قیامت صغریٰ کا وقت موعود قریب آ چکا تھا۔ شہزادہ جلال الدین کی ولی عہد کے منصب سے برطرفی۔ اس دور کے خانوادوں میں یہ اصول مسلم تھا کہ بادشاہ کا بڑا بیٹا ہی اس کا جانشین ہو۔ نیز اس اصول سے قطع نظر کرتے ہوئے شہزادہ جلال الدین قابلیت کے لحاظ سے بھی اپنے باپ کے تخت و تاج کے صحیح وارث تھے، مگر ان کی دادی ترکان خاتون کو ان کی والدہ یعنی اپنی ہندی نژاد بہو سے نفرت تھی۔ اسی وجہ سے اسے جلال الدین سے بھی، البتہ ترکان خاتون کا اپنی اس بہو سے بڑا ایکا تھا جو اس کی ہم قبیلہ تھی، یعنی قبچاکی ترکوں کے قبیلے بیاروس سے تعلق رکھتی تھی۔ ترکان خاتون اسی بہو کے لڑکے قطب الدین ازلاق کو ولی عہد دیکھنا چاہتی تھی۔ جب اس نے اس سلسلے میں سلطان علال الدین محمد پر دباؤ ڈالا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ والدہ کے حکم کے احترام کے علاوہ اس بات سے بھی خائف تھا کہ کہیں قبائل جو خوارزمی فوج کا بڑا عنصر تھے بغاوت نہ کریں، چنانچہ جلال الدین کی بجائے قطب الدین ازلاق کی جانشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان بغداد کی ناکام مہم سے واپسی پر کیا گیا تھا۔ اس دور کی تاریخ میں ایسے بے شمار موقع ملیں گے جب اقتدار کی تقسیم میں کسی ایک فریق کے ساتھ کچھ زیادتی کی گئی تو وہ ذاتی انانیت برقرار رکھنے کے لیے بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ اس نقطۂ نظر سے جہاں جلال الدین کے ساتھ کھلم کھلا زیادتی ہو رہی تھی، اگر یہ معاملہ ایسے کسی اور شخص کے ساتھ کیا جاتا تو جلال الدین جیسی وجاہت اور عوامی مقبولیت کا حامل ہوتا تو اس حق تلفی کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتا اور بغاوت کرنے سے ہرگز نہ چوکتا، مگر جلال الدین کا خمیر ہی کسی دوسری مٹی سے اٹھایا گیا تھا۔ انہوں نے یہ اعلان ایسے صبر و تحمل سے سنا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کے نزدیک تاج و تخت کی قیمت اپنے بزرگوں، بھائیوں اور اقارب کی خوشنودی سے بڑھ کر نہ تھی۔ اس نازک موقع پر انہوں نے خاموشی اختیار کر کے ملک و ملت کو ایک نئے اندرونی خلفشار سے بچا لیا۔ فقط حوث اقتدار کے لیے ملت کے وجود سے مزید خون نچوڑنا ان کی ضمیر کو گوارا نہ تھا۔ جلال الدین یہ سوچ کر کہ والدین مجھے اندرونی طور پر اپنا مخالف گمان نہ کر لیں، پہلے سے بھی بڑھ کر ان کی اطاعت کرنے لگے۔ قطب الدین کی والدہ اور ترکان خاتون کے ساتھ بھی ان کا حسن سلوک برقرار رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ ترکان خاتون کی جلال الدین سے نفرت میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ سلطنت کی تقسیم۔ علال الدین محمد خوارزم شاہ نے قطب الدین کو جانشین مقرر کرنے کے بعد دارالحکومت سمیت ماوراء النہر اور خراسان کے علاقے اس کی تحویل میں دے دیے۔ بامیان، غزنی، غور، پشاور اور ہندوستان سے ملحقہ علاقوں کی ولایت شہزادہ جلال الدین کو عطا کی۔ بلوچستان، مکران اور کرمان کا علاقہ، زیادہ تر موجود ایران کا علاقہ شہزادہ غیاث الدین کو تفویض کیا اور عراقہ سے ملحقہ ایران کے پہاڑی علاقے شہزادہ رکن الدین کے حوالے کر دیے۔ اس ترتیب کے بعد سلطان علال الدین محمد نے امور سلطنت میں مدد کے لیے شہزادہ جلال الدین کو اپنے ساتھ پایۂ تخت میں ٹھہرا لیا۔ دوسری کڑی، تاتاری فرما رواؤں کے گناؤن عظائم۔ چنگیز خان کے ایشیائے بلند کے تمام طول و عرض پر قابض ہونے سے اس خانہ جنگی کا خاتمہ ہو چکا تھا جس نے ایک مدت سے شمالی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوسری طرف وسط ایشیا کی چھوٹی بڑی سب حکومتیں خوارزمی فاتح کے مقبوضات میں شامل ہو چکی تھی۔ خوارزمی سلطنت کی شمال مشرقی سرحدیں تاتاری مملکت کی جنوب مغربی سرحدوں تک پہنچ چکی تھی۔ عظیم کوہستانی زنجیر دونوں کے درمیان حد فاضل تھی۔ یہاں تک پہنچ کر ان دونوں فاتحین کی پیش قدمی تھم گئی تھی اور چند برسوں سے ایشیا کے اس 2/3 حصے پر جو ہم وقت جنگ کے بادلوں سے ڈھکا رہتا تھا ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ جیسے بلاخیز طوفان سے پہلے فضا میں حبس کا عالم آنے والے عظیم موسمی تغیر کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح یہاں ایک مانی خیز سکوت کی تہ میں خوفناک حوادث کی جکڑ کروٹیں لے رہے تھے۔ قراقرم کی یک بستہ فضا میں گہرے سانس لیتے لیتے بوڑھا جنگجو اکتانے لگا تھا۔ وہ نت نئی مملکتیں فتح کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ ایک عرصے سے خون کی رنگینیاں نہ دیکھنے کے باعث اس کی شفاف طبیعت بے کیف ہو رہی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے قدیم رفیق بغور نویان سے پوچھا، سب سے زیادہ مسرت انگیز چیز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، کھلے میدان میں شہ سواری کرنا، جبکہ ہاتھ پر سدھایا ہوا باز بیٹھا ہوا ہو اور شکار کا تعاقب جاری ہو۔ چنگیز خان نے نفی کرتے ہوئے کہا، نہیں، بلکہ میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ دشمن کو پاؤں تلے روندتا جاؤں، انہیں قدموں میں جھکاؤں، ان کے مال و دولت پر قبضہ کرتا جاؤں اور مفتوحہ قوم کی عورتوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہکتی دیکھوں۔
اس دشمن نے انسانیت کیا مکروہ عزائم اس کے الفاظ سے اس قدر ظاہر ہیں کہ ان پر کسی تبصرے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ چین میں بڑے بڑے پیمانے پر قتل و غارت کے بعد بھی چنگیز خان کی جبلت کو سکون نہیں ملا تھا۔ وہ مزید خون ریزی و غارت گری کا خواہش مند تھا۔ ان عزائم کی تکمیل کے لیے وسیع ترین میدان مغرب کی طرف تھا، جو عالم اسلام کی کڑی در کڑی پیوستہ متعدد حکومتوں پر مشتمل تھا، لیکن اس راستے کی حتمی اور بڑی رکاوٹ خوارزم کی عظیم الشان مملکت تھی، جس کی فوجی طاقت بڑی مستحکم تھی اور جس کا کشور کشا حکمران دنیا سے اپنی فتوحات کا لوہا منوانا جانتا تھا۔ اس لیے چنگیز خان نے کوئی عجلت پسندانہ قدم اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ غور و فکر کے بعد اس نے خوارزم کے تفصیلی کوائف معلوم کرنے کے لیے خوارزمی حکمران سے دوستانہ تجارتی معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیسری کڑی، چنگیز خان اور خوارزم شاہ کا معاہدہ۔ بغداد کی مہم سے واپسی پر جلال الدین محمد خوارزم شاہ سمرقند میں ٹھہرا ہوا تھا۔ چنگیز خان کی جانب سے بھیجا گیا ایک سفارتی وفد اس کے پاس پہنچا۔ یہ 215 ہجری 1218 عیسوی کا قصہ ہے۔ تاتاری سفیر خوارزم شاہ کے حضور پیش کیے گئے۔ تاتاری سفیر نے کہا، خان اعظم نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، مجھے تمہاری قوت، تمہاری سلطنت کی عظمت اور فتوحات کی وسعت کا علم ہوا ہے۔ اس پر میں تم سے مصالحت ضروری سمجھتا ہوں اور تمہیں اپنے بیٹے کی مانند عزیز سمجھتا ہوں۔ تم سے بھی یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی کہ میں چین پر قابض ہو چکا ہوں، کئی ترک اقوام میرے تابع ہے۔ تمہیں یقیناً اس بات کا بھی علم ہوگا، میرا علاقہ فوجی کیمپ ہونے کے ساتھ ساتھ زرخیزی کے لحاظ سے گویا چاندی کی کان ہے۔ اب مجھے مزید فتوحات کی کوئی طلب نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ میرا اور تمہارا باہمی مفاد اسی میں ہے کہ ہم باہمی صلح و آتشی کا معاہدہ کر کے تجارتی تعلقات کو فروغ دیں۔ خوارزم شاہ بڑی توجہ سے پیغام سنتا رہا۔ ایک عام آدمی کے نقطۂ نظر سے اس پیغام میں کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی، مگر بادشاہوں کے کلام کی لطافت بادشاہی سمجھتے ہیں۔ خوارزم شاہ کو بیٹا کہنا در حقیقت ایک قسم کا احساس برتری لیے ہوئے تھا، کیونکہ ایشیائی سلطنتوں میں بادشاہ اپنے باج گزار حاکموں کو بیٹا کہا کرتے تھے۔ نیز ترک اقوام کو مغلوب کرنے کا ذکر بھی ایک چوٹ لیے ہوئے تھا، اس لیے کہ خوارزم شاہ خود ترکی نسل تھا۔ خوارزم شاہ ان اشاروں کو خوب سمجھ رہا تھا، تاہم اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ قاصد نے چنگیز خان کی جانب سے ارسال کردہ قیمتی تحائف شاہ کو پیش کیے۔ یہ مشک کے نافے، عنبر، ریشمی کپڑے، سفید اونٹوں کی کھال سے بنے کوٹ اور قیمتی جواہرات تھے۔ خوارزم شاہ اب تک وہ بڑے غور سے سفارتی وفد کی تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ ان کی جرأت اور بیگانہ انداز و تواار کے علاوہ پیغام کی تہ میں موجود فاتحانہ طرز فکر نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کہیں گوبھی کا بھیڑیا نئی شکارگاہ کی تلاش میں نہ ہو۔ خوارزم شاہ نے پیغام کا جواب دینے سے قبل کچھ پیش بندی ضروری سمجھی۔ وفد میں چند مسلمان بھی شامل تھے۔ چنگیز خان سفارتی و تجارتی وفود میں اپنے ملک یادگار غیر کے مسلمان باشندوں سے حسب موقع کام لیتا رہتا تھا۔ اس وفد میں شامل مسلمانوں میں سے کنکا اتراری، علی خواجہ بخاری اور محمود یلواج خوارزمی خود خوارزم کے باشندے تھے، جو کسی سلسلے میں قراقرم گئے ہوئے تھے اور پھر چنگیز خان کے ملازم بن کر اس وفد میں شمولیت کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ محمد یلواج خوارزمی زیادہ فہیم معلوم ہوتا تھا۔ خوارزم شاہ نے دیگر سفیروں کو مہمان خانے میں ٹھہرا کر محمود یلواج کو رات کے وقت تخلیہ میں طلب کیا تاکہ اپنے دل میں جنم لینے والے خدشات کی بنا پر اسی سے کچھ معلومات لے۔ خوارزم شاہ کا خیال تھا کہ محمود اس کی اپنی قوم میں سے ہے، اس لیے بہرحال وہ اس کا وفادار ہوگا اور سب کچھ سچ سچ بیان کرے گا، مگر افسوس کی حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ محمد یلواج ایک مطلب پرست انسان تھا اور چنگیز خان کی نوازشیں اسے خرید چکی تھی۔ شاہ نے اسے قیمتی جواہرات دے کر اس سے وعدہ لیا کہ وہ اس کے جاسوس کے طور پر چنگیز خان کے بارے میں معلومات دیا کرے گا۔ شاہ نے کہا، تم ہمارے پاس آدمی ہو، مجھے بالکل سچ سچ ساری باتیں بتا دو، کیا چنگیز خان نے چین فتح کر لیا ہے؟ محمود نے کہا، جی ہاں، یہ سچ ہے، ایسی خبر کہاں چھپ سکتی ہے؟ شاہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے دریافت کیا، تم میری حکومت کی وسعت اور عساکر کی کثرت سے واقف ہو، تو یہ کون ملعون ہے جو اس کے باوجود مجھے بیٹا کہہ کر مخاطب کر رہا ہے؟ اس کی فوجوں کی تعداد کیا ہے کہ وہ میری افواج کی طرح بکثرت ہے؟
محمد یلواج نے شاہ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو سچ بولنے کی بجائے مصلحتاً آمیز انداز میں گول مول جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی افواج اور اس کے فوجوں میں بھلا کیا نسبت؟ یوں سمجھے جیسے لشکر کے مقابلے میں ایک گھڑ سوار، یا سورج کے آگے شمع، یا یوں کہیے کہ تاریکی شب کے سامنے دھواں ہے۔